بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکرہ اللہ یبیت ببنا لیالی الرمی لأن النبی علیہ السلام بات بها وعمر رضی اللہ عنہ کان یؤدب على ترک المقام بها ولو بات فی غیرها متعمدا لا يلزمه شيء عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی لأنه وجب ليسهل عليه الرمي في أيامه فلم يكن من أفعال الحج فتركه لا يوجب الجابر. اور رمی کی راتوں میں مینا میں رات نہ گزارنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مینا میں گزاری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ قیام مینا کے ترک پر تادیب فرماتے تھے، اور اگر کسی حاجی نے جان بوجھ کر مینا کے علاوہ میں رات گزاری تو ہمارے یہاں اس پر کچھ واجب نہیں ہے. حضرت امام شافعی کا اختلاف ہے، اس لیے کہ قیام اسی لیے ثابت ہوا ہے تاکہ حاجی پر رمی کے ایام میں رمی کرنا آسان ہو، تو یہ افعال حج میں سے نہیں ہوا، لہذا اس کے ترک سے نقصان کو پورا کرنے والا نہیں واجب ہوگا. رمی کی راتوں میں مینا میں ٹھہرنے کا حکم. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمی کی راتوں میں مینا میں رات گزارنا سنت ہے اور امام شافعی کے یہاں واجب ہے، لیکن ہمارے یہاں مینا میں رات نہ گزارنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزاری ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سختی کے ساتھ قیام مینا پر زور دیتے تھے اور قیام مینا ترک کرنے والوں کو تنبیہ فرماتے تھے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے مینا کے علاوہ کسی دوسری جگہ جان بوجھ کر رات گزاری تو ہمارے یہاں اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیام مینا کا ثبوت اسی لیے ہے تاکہ حاجی کے لیے رمی کرنا آسان ہو، لہذا قیام مینا افعال حج میں سے نہیں ہوگا، اور اس کے ترک پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں ہوگی جو جبر نقصان کے لیے وضع کی گئی ہے. یعنی دم وغیرہ. اس کے برخلاف حضرت امام شافعی کے یہاں چونکہ قیام مینا واجب ہے، لہذا اس کے ترک پر دم واجب ہوگا، کیونکہ ترک واجب موجب دم ہوتا ہے. قال وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الرَّجُلُ ثِقْلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ حتى يرمي لما روي أن عمر رضی اللہ عنہ كان يمنع منه ويؤدب عليه ولأنه يوجب شغل قلبه. فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے پیشگی اپنا سامان مکہ روانہ کرنا مکروہ ہے، اور رمی کرتے وقت تک وہ مینا میں ہی مقیم رہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ حضرت عمر اس حرکت سے منع کرتے تھے اور اس پر تنبیہ فرماتے تھے، اور اس لیے بھی کہ یہ عمل اس کے دل کو مشغول کر دے گا. رمی سے فارغ ہونے سے پہلے اپنا سامان مکہ روانہ کرنے کا حکم. مسئلہ یہ ہے کہ جلدی اور آسانی کے پیش نظر حاجی کے لیے اپنا سامان پیشگی طور پر مکہ روانہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حضرت عمر ایسا کرنے والوں کو منع فرماتے تھے، اور جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا اسے تنبیہ فرماتے تھے، اور پھر اس میں حاجی کا دل بھی نہیں لگے گا، کیونکہ جب سامان مکہ میں ہوگا اور وہ یہاں رہے گا تو ظاہر ہے کہ رمی کرے گا یا سامان کی طرف متوجہ رہے گا. وَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْأَبْطَحُ وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ نُزُولُهُ قَصْدًا وَهُوَ الْأَصَحُّ حَتَّى يَكُونَ النُّزُولُ بِهِ سُنَّةً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّا نَازِلُونَ غَدًا عِنْدَ خِيفِ بَنِي كَنَانَةَ حيث تقاسم المشركون فيه على شركهم يشير إلى جهدهم على هجران بني هاشم، فعرفنا أنه نزل به إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى به فصار سنة كالرمل في الطواف.
اور حاجی مکہ کے لیے روانہ ہو تو محصب میں نہ اترے، اور یہی ابطح ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، اور آپ کا یہ نزول قصدن تھا، اور یہی اصح ہے، یہاں تک کہ محصب میں اترنا سنت ہو گیا، جیسا کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں مشرکین نے اپنے شرک پر قسمیں کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے چھوڑنے پر مشرکین کی بھرپور کوششوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، چنانچہ ہم سمجھ گئے کہ آپ مشرکین کو اللہ کی صنعت لطیف دکھانے کے لیے وہاں اترے۔ لطیف صنع اللہ تعالی بھی، لہذا طواف میں رمل کرنے کی طرح یہ نزول بھی سنت ہو گیا۔ وادی محصب میں ٹھہرنے کا حکم، عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ جب حاجی مینا سے مکہ کے لیے روانہ ہو تو وادی محصب میں ضرور نزول کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ نزول فرمایا تھا، اور حضرات صحابہ کو پہلے سے وہاں اترنے اور فروکش ہونے کی اطلاع دی تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کا مقصد کفار و مشرکین کو اسلام کی طاقت و قوت سے مرعوب کرنا اور انہیں مسلمانوں پر من جانب اللہ ہونے والے رحم و کرم کو دکھلانا مقصود تھا، اور خاص اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا تھا۔ اور آج اگرچہ ارض مقدس سے کفار و مشرکین کا صفایہ ہو چکا ہے، لیکن جس طرح سقوط علت کے بعد بھی طواف میں رمل کرنا آج بھی مسنون ہے، اسی طرح مقام محصب میں نزول کرنا بھی ہر حاجی کے لیے آج بھی مسنون ہے۔ ثم دخل مکہ وطاف بالبیت 7 اشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهد بالبيت لأنه يودع البيت ويصدر به وهو واجب عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ورخص النساء الحيض إلا على أهل مكة لأنهم لا يصدرون ولا يودعون ولا رمل فيه لما بينا أنه شرع مرة واحدة ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا۔ فرماتے ہیں کہ پھر حاجی مکہ میں داخل ہو کر 7 چکر بیت اللہ کا طواف کرے جن میں رمل نہ کرے، اور یہ طواف صدر ہے جس کا نام طواف وداع بھی ہے، اور بیت اللہ کے آخری عہد کا طواف بھی اسی کا نام ہے، اس لیے کہ حاجی اسی طواف کے ساتھ بیت اللہ کو خیر باد کہہ کر روانہ ہوتا ہے، اور یہ طواف ہمارے یہاں واجب ہے۔ امام شافعی کا اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو اس گھر کا حج کرے تو بیت اللہ کے ساتھ اس کا آخری عہد طواف ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے علاوہ حائضہ عورتوں کو خاص مرحمت فرمائی، کیونکہ اہل مکہ نہ تو کہیں جاتے ہیں اور نہ ہی وداع کہتے ہیں، اور اس طواف میں رمل نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ رمل صرف ایک مرتبہ مشروع ہے، اور اس طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ طواف صدر کا بیان، اس عبارت میں حجاج کرام کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جب وہ مینا کے جملہ مناسک کی ادائیگی سے فارغ ہو جائے اور مقام محصب سے اترے مقام محصب سے اور مقام محصب سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہو تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرے، جسے طواف صدر، طواف وداع اور طواف آخر عہد کے نام سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طواف کے بعد حجاج بیت اللہ کو خیر باد کہہ کر اپنے اپنے گھروں یا پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے اسے طواف صدر، طواف وداع اور طواف آخر عہد بالبیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ طواف واجب ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سنت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اگر طواف صدر واجب ہوتا تو مکی اور آفاقی دونوں کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی، لیکن مکی کے لیے طواف صدر ہے ہی نہیں، چاہے جائے کہ اس کے حق میں ضروری ہو،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طواف واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے، من حج ھذا البیت فلیکن آخر عہدہ بالبیت الطواف۔ اور اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ اس طواف کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا یہ طواف واجب اور لازم ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے لیے طواف صدر نہ کرنے کی رخصت مرحمت فرمائی ہے۔ اگر یہ طواف واجب نہ ہوتا تو رخصت کی تخصیص کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، لہذا اس حوالے سے بھی طواف صدر کا وجوب ہی سمجھ میں آتا ہے۔ رہا مسئلہ اہل مکہ پر اس کے عدم وجوب کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طواف صدر اور طواف وداع ہے، اور اہل مکہ نہ تو بیت اللہ کو خیر باد کہتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اس لیے جب ان کے حق میں مذکورہ طواف کی علت ہی معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ان پر واجب بھی نہیں ہوگا۔ اور آفاقی چونکہ اس طواف کے بعد بیت اللہ سے رخصت ہو جاتا ہے اس لیے اس پر واجب ہوگا، البتہ اس طواف میں رمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات پہلے ہی آ چکی ہے کہ رمل صرف ایک مرتبہ مشروع ہے اور وہ طواف قدوم یا طواف زیارت ہی میں ہے، لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز اس طواف کے بعد بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز کے ساتھ ہی طواف پورا ہوتا ہے، خواہ وہ طواف فرض ہو یا نفل ہو یا واجب ہو۔ وَيَأْتِي زَمْزَمْ وَيَشْرَبْ مِن مَّائِهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَقَىٰ دَلْوًا بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَ بَاقِي الدَّلْوِ فِي الْبِئْرِ۔ پھر حاجی چاہے زمزم کے پاس آ کر اس کا پانی پیے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ایک ڈول پانی نکال کر اس میں سے پیا، پھر ما بقیہ کو کنویں میں ڈال دیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔